وہاں کی جو پڑھنے والی طالبات اسٹوڈنٹ ان کی ننگی اور بے حیا تصویریں اس کے موبائل سے نکلی ہیں۔ کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا آ جاتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کو ایسا پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے تاریخ کا سب سے بڑا اور گھنونا واقعہ یہی ہے۔ ابھی چند دن قبل بہاولپور کی ایک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ اس کا نام ہے، اور اس یونیورسٹی کا سیکورٹی انچارج جو کہ میجر ریٹائرڈ ہے، اس کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ اس کے موبائل سے اسی یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ تھی، وہاں کی جو طالبات، وہاں پہ جو رہنے والی، وہاں کی جو پڑھنے والی طالبات اسٹوڈنٹ ان کی ننگی اور بے حیا تصویریں اس کے موبائل سے نکلی ہیں۔ تصاویر بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، تقریباً 5000 سے زائد ویڈیو اور تصاویر اس کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں۔ کتنا بڑا اور گھنونا یہ سکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور بہت بڑا المیہ ہے کہ کیا کالج اور یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی تعلیم؟ یہ تو صرف دیگ کا ایک دانہ ہے، ورنہ اس قسم کے کئی بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اس واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا دوسری طرف یہ بھی سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کا واقعہ کسی مدرسے میں پیش آ جاتا تو اس مدرسے والے کے ساتھ کیا ہونا تھا، مدرسے کے محتمم کے ساتھ کیا ہونا تھا، وہاں کے استادوں کے ساتھ کیا ہونا تھا، حتیٰ کہ وہاں پہ پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ پوری دنیا پہ اس کو وائرل کرنا تھا، پوری دنیا میں اس کو عام کرنا تھا۔ مقصد صرف کیا ہوتا کہ صرف اور صرف مدرسے کو اور دینداروں کو بدنام کرنا، اور مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ، اول تو کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے موبائل میں اتنی زیادہ تصاویر اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ، مدرسے کی طالبات کی ہوں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا آ جاتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کو ایسا پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے تاریخ کا سب سے بڑا اور گھنونا واقعہ یہی ہے۔ تو ہم ذرا دونوں طرف کا جائزہ لیں۔ اگر ایک طرف ہم مدرسے کو دیکھیں تو یہاں پر گمراہی کے اور بے حیائی کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ 0% ہیں، ہوں گے، لیکن 1-2%، اتنے کم جو نہ ہونے کے برابر۔ اور اس کا کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے، اس کو ایسے پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے قرآن و سنت کو پھیلانے کا حکم ہے، جیسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو پھیلاؤ، ہم اس واقعے کو اس طرح پھیلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو واقعہ پیش آیا، کہیں پر اس کو نہیں پھیلایا گیا، اور ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ واقعہ پھیلے گا تو ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں بدنام ہوں گی۔ صرف ہم عوام کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، مدارس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی جائے۔ ہاں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ جرم کرنے والا چاہے مدرسے کا ہو، جرم کرنے والا کسی کالج اور یونیورسٹی کا ہو، جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو بھی عدالت سزا تجویز کرے، عدالت کی طرف سے جو بھی اس پر سزا لگے، اس کو ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ہم پورے ادارے میں رہنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے سب پر الزام نہیں لگا سکتے کہ سارے کے سارے ایسے ہیں۔ الحمدللہ مدارس کا نظام اچھا ہے، مدارس میں طلباء کا مدرسہ ہو یا طالبات کا مدرسہ ہو، وہاں کا نظام اچھا، اور وہاں پہ اس قسم کے واقعات بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اگر پھر بھی کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم اس کی وجہ سے سارے مدرسے کو، اس کی وجہ سے سارے ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ دیکھیے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو کسی قسم کا اچھالا نہیں گیا، اس واقعے پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی اس طرح مدرسے کا واقعہ پیش آ جائے، ہم اس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کریں۔ اگر کسی نے واقعی جرم کیا ہے تو جرم کرنے والے کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، نہ کہ اس کو آڑ بنا کر سارے دیندار پر یہ الزام لگا دیا جائے، اس کو بنیاد بنا کر سارے مدرسے والوں پر الزام لگا دیا جائے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔